اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلی خبر کا تعلق مالٹا سے ہے کہ یوروسٹیٹ کے مطابق 2023 میں یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک مالٹا میں تقریباً 96% گریجویشن کرنے والے اسٹوڈنٹس کو ملازمتیں دی گئی ہیں۔ مالٹا میں گریجویشن کرنے والے اسٹوڈنٹس کو ملازمتیں دینے کی شرح یورپی ممالک میں سب سے زیادہ ہے، جو 83.5% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالٹا میں طلبہ کو گریجویشن کرنے کے بعد ملازمت کے حصول کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ 2023 کی یوروسٹیٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مالٹا کو مختلف انڈسٹریز میں 20 پروفیشن میں قلت کا سامنا ہے، جس میں مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشن، ہیلتھ، فوڈ سروس اور ہاسپٹیلٹی، بزنس ایڈمنسٹریشن اور ٹرانسپورٹ شامل ہیں۔ پروفیشنل کوالیفیکیشن کے ساتھ مزید فارنرز یعنی غیر ملکیوں کو ملازمت کے لیے یورپی یونین کے 4 رکن ممالک نے اپنے EU بلو کارڈ کو قوانین کو آسان بنا دیا ہے۔ بلو کارڈ ایک ڈاکومنٹ ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ غیر EU کارکنوں کو یورپی یونین کے بلاک میں رہائش اور کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جن 4 ممالک نے 2024 میں اپنے EU بلو کارڈ کے قوانین کو آسان بنایا ہے، ان میں یونان، ایستونیا، اٹلی اور سلوواکیہ شامل ہیں۔ امریکہ میں 4 بھارتی باشندوں کو انسانی اسمگلنگ اور جبری مشقت کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان میں 24 سالہ چندن، 31 سالہ داروکا گونڈا، 31 سالہ سنتوش کٹکوری اور 37 سالہ انیل مالے شامل ہیں۔ تھائی لینڈ نے گزشتہ 1 ماہ ایک نئی ویزا اسکیم شروع کی ہے، جس کے تحت وہ لوگ جو عام طور پر سیاح کے طور پر یعنی ٹورسٹ کے طور پر آتے ہیں، انہیں بھی ملک میں دیر تک قیام کرنے اور وہاں پر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ڈیسٹینیشن تھائی لینڈ ویزا نامی اس ویزا اسکیم کا آغاز 15 جولائی کو کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد وہ لوگ جو آن لائن گھروں سے کام کرتے ہیں یا آفس جائے بغیر کہیں سے بھی ڈیجیٹل ذرائع سے اپنی ڈیوٹی حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس ویزے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس ویزے کی مدت 180 دن ہے۔ بارسلونا کے علاقے سان آندریا دے بیسوس سے بہنے والے دریا بیسوس سے ایک اژدہا پکڑا گیا ہے جو زخمی تھا۔ یہ اس جگہ کے قریب سے ملا ہے جہاں 1 ہفتہ قبل ایک مگرمچھ ملا تھا۔ اس اژدہے کی اطلاع ایک شخص نے دی تھی۔ کاتالان پولیس موسس اسکواڈرا نے 8 اگست کو سابق کاتالان صدر پوئیدیمونٹ کو بارسلونا سے فرار کرانے میں مدد دینے کے الزام میں گرفتار 3 میں سے 2 اہلکاروں کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے، جبکہ تیسرا اہلکار چھٹی پر ہے اور معطل اہلکار کو بغیر تنخواہ کے ڈیوٹی سے معطل کیا گیا ہے۔ اسپین کی انٹیریئر منسٹری کے مطابق 30 سالوں میں 2,30,000 امیگرینٹس کناریا کے روٹ کے ذریعے یورپ میں داخل ہوئے۔ یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا اندازہ ہے کہ 2014 سے اب تک کم از کم 4,755 امیگرینٹس اٹلانٹک اوشن میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ 30 سال قبل 2 نوجوان ایک کشتی پر کناریا پہنچے تھے جو آئس لینڈ کی تاریخ میں آنے والی پہلی کشتی تھی، اور یہ 28 اگست 1994 کا دن تھا۔ بھارت میں ایک نئی سیاسی جماعت کا جھنڈا اسپین کے پرچم سے مماثلت کی وجہ سے تنازعات کا باعث بن رہا ہے۔ تامل ناڈو سے تعلق رکھنے والے جنوبی ہند کے مشہور اداکار وجے کی نئی پارٹی کے جھنڈے نے ہسپانوی جھنڈے میں مماثلت کی وجہ سے شکوک و شبہات کو جنم دے دیا ہے۔ سیاسی مخالفین اور بھارتی عوام پارٹی کے جھنڈے اور ہسپانوی پرچم کے درمیان مماثلت کو تنقیدی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین کے شہر فوئرتے بینتورا کے تراخال کے ساحل پر مراکز سے آنے والے نابالغوں کی اسپین میں انلیگل انٹری کو روکنے کی کوشش کے دوران پتھراؤ میں ایک پولیس افسر زخمی ہونے کے بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ واقعے کے دوران آنے والے 19 نابالغوں کو
مقامی حکومت کے زیر انتظام سینٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسپین کے پاس 2006 ملین یعنی 26 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ہتھیار ہیں، جبکہ اسپین میں 14,36,865 ہتھیاروں کے لائسنس اور اجازت نامے ہیں۔ صوبے میں اندلس 6,20,000 سے زیادہ ہتھیاروں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اسپین میں اسلحہ کے نصف لائسنس 50 سے 69 سال کی عمر کے افراد کے پاس ہیں۔ میڈرڈ کی کمیونٹی میں 2,56,041، کاتالونیا میں 2,39,734، کاستیا لا مانچا میں 2,36,354 اور بالنسیا میں 2,36,264 اسلحہ لائسنس ہیں۔ رواں سال جولائی میں جہازوں کے ذریعے اسپین آنے والے انٹرنیشنل پیسنجر کی تعداد 11 ملین سے بڑھ گئی، جو گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 8.6% زیادہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اسپین آنے والے ٹورسٹ کی اکثریت یورپین ممالک سے آئی، جو کل کا 56.6% بنتے ہیں، جو جولائی 2023 کے مقابلے میں 9.7% کے اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یورپی یونین کے علاوہ باقی دنیا سے آنے والے مسافروں کی تعداد 2.7% اضافہ ہوا ہے۔ سال کے پہلے 7 مہینوں میں اسپین کو 60.1 ملین انٹرنیشنل پیسنجر ملے تھے، جو 2023 کی اسی مدت کے مقابلے میں 12.4% زیادہ ہیں۔ اسپین کے ٹریفک کے ادارے ڈی جی ٹی، امیگریشن آفس اور انم کے دفاتر کا سیتا یعنی اپائنٹمنٹ ملنا محال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سیتا کی بلیک مارکیٹ وجود میں آ گئی ہے، اور مافیا نے سیتا کا ڈرائیونگ لائسنس کے تبادلے کا ریٹ 270 رکھا ہوا ہے۔ اسائلم کے کیسز اور دیگر معاملات کے لیے امیگریشن آفس یعنی آفیسینہ دے استرانجیرو کا سیتا 200 یورو، ایتے اوبیا پاس کرانے کا سیتا 20 یورو اور پادرون کرانے کا سیتا 300 یورو میں ملتا ہے۔ اس صورتحال میں عوام اور امیگرنٹس شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ نیشنلٹی کی منظوری کے بعد اسپین میں حلف کے لیے سیتا یعنی اپائنٹمنٹ ملنا محال ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔ بسا اوقات بعض لوگ ایسے امیگرنٹس کو بیوقوف بنا لیتے ہیں جنہیں زبان اور طریقہ کار کا نہیں پتہ ہے، اور ان کو جعلی سیتا کا پیپر تھما دیتے ہیں۔ اسپین کے شہر بالنسیا میں ٹریفک دفتر میں 120 سے لے کر 270 یورو تک کا سیتا یعنی اپائنٹمنٹ کا ریٹ ہے۔ 28 مارچ 2022 کو پولیس کے کمپیوٹر کی خرابی کی وجہ سے ای میل کے ذریعے بھیجی گئی 4,000 سیاسی پناہ یعنی اسائلم کی اپائنٹمنٹ اور یعنی سیتا بھی ضائع ہو گئی تھی، اور یہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف حکومت اسپین کو توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری محنت کی حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔